کر حضور ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ابو مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نماز کے وقت ہمارے کندھے پکڑ کر فرماتے، سیدھے رہو اور الگ الگ نہ رہو، ورنہ تمہارے دل الگ الگ ہو جائیں گے۔ یعنی سرکار مدینہ نماز سے پہلے جو ہے وہ صحابہ کرام کی صفیں یوں خود جو ہے درست فرمایا کرتے تھے، یعنی ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے فرماتے سیدھے رہو اور الگ الگ نہ رہو، ورنہ تمہارے دل الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور حضور نے یہاں تک بھی فرمایا اگر تم صفوں کے درمیان خلا پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں خلا پیدا کر دے گا، اور اگر تم صفوں کو جوڑو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اتنی بڑی تاکید آئی ہے صفوں کو جو ہے وہ جوڑنے کی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بالغ اور عقل مند لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ کھڑے ہوں جو ان سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ تو حضور ارشاد فرماتے کہ جو بالغ ہیں، عقل مند ہیں، وہ امام کے زیادہ قریب کھڑے ہوں۔ ایک تو سے یہ بھی مراد ہے کہ جو شخص عمر میں زیادہ ہو اور علم میں زیادہ ہو، تقوی میں زیادہ ہو، تو اس کو عزت دینی چاہیے، اس کو اگلی صف میں جگہ دینی چاہیے، اگلی صف میں جگہ دینی چاہیے۔ مگر یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں فضیلت کتنی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم قرآن دازی کرو گے کہ ہمارا نام آئے اور ہم پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور قریب کھڑے ہونے کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو عقل مند حضور کے زیادہ قریب ہوں گے وہ دین بھی زیادہ سیکھیں گے۔ اب جیسے صحابہ کرام میں چند صحابہ کرام کو فقہا صحابہ کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، جناب عبداللہ بن عمر ہیں، اور یہ جو صحابہ ہیں یہ عمر میں تو چھوٹے تھے صحابہ کرام سے، مگر اللہ کے رسول نے انہیں سب سے زیادہ اپنا قرب بخشا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جا پہنچا۔ تو ان میں جناب امیر حمزہ کی ذات بھی تھی جو حضور کے چچا تھے، حضور کے چچا بھی تھے حضرت امیر حمزہ، اور حضور کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور حضور کے بچپن کے ساتھی بھی تھے، اور حضور کے خالہ زاد بھی بھائی تھے۔ اب جب ان کی جو ہے وہ لاش مبارک سامنے آئی تو ان کی کان کٹے ہوئے، ناک کٹا ہوا، سینہ چاک کیا ہوا، کلیجے کو چبایا ہوا، تو حضور کے قلب اطہر پر وہ وقت بڑا شاق، بڑا نازک تھا۔ 70 صحابہ کرام کی لاشیں، تو حضور فرماتے کہ دو دو کو قبر میں اتارو۔ جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو حضور ارشاد فرماتے ان میں سے جسے قرآن زیادہ یاد تھا پہلے اس کو لحد میں اتارا جائے، پہلے اس کو لحد میں۔ اچھا، صحابہ کرام کی لحد تھی احد کے میدان میں، قبر نہیں تھی۔ قبر الگ چیز ہے اور لحد الگ چیز ہے۔ حضور کی لحد مبارک ہے، سرکار کی قبر مبارک نہیں، کیونکہ قبر کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے عمومی طور پہ بنائی جاتی یہ قبریں ہیں کہ آپ جو ہے وہ گڑھا کھودیں، اس کے اندر میت کو لٹائیں اور اوپر جو وہ تختے رکھ دیں یا اوپر سلیپیں وغیرہ رکھ دیں، یہ ہے قبر۔ اور لحد کیا ہوتی ہے کہ زمین کو اوپر سے کھود کر پھر اندر سے کھودا جاتا ہے، اندر کھودنے کے بعد پھر میت کو اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اوپر تو ویسے مٹی ہے، یعنی غار ٹائپ کا، آسان لفظوں میں یوں سمجھیں۔
تو یوں کھودنے کے بعد پھر نیچے اس زمین کے نیچے سے کھدائی کی، اب میت کو اس زمین کے نیچے رکھ دیا. تو گویا کہ یہ جو حصہ تھا نا جو آپ نے کھودا تھا، یہاں پر آپ ساری کی ساری مٹی بھر دیں گے اندر وہ کچھ لگا کے، تاکہ مٹی اندر نہ جائے میت کے پاس. تو اس کو کہتے ہیں لحد. تو حضور کی جو ہے وہ لحد مبارک تھی. مدینے کے اندر 2 صحابی تھے، ایک صحابی وہ قبریں بنایا کرتے تھے اور ایک صحابی لحد بنایا کرتے تھے. تو اب بات یہ طے ہوئی کہ حضور کی قبر مبارک بنے گی یا سرکار کی لحد مبارک. تو صحابہ کرام نے دونوں کو خبر دے دی، فرمایا کہ جو پہلے پہنچ جائے گا جو بنا دے گا. تو وہ صحابی پہنچے کہ جو لحد بناتے ہیں، تو حضور کی لحد مبارک بنائی گئی. اور سرکار کو پسند بھی لحد مبارک تھی. اب ظاہر ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ لحد نہیں بن سکتی. لحد وہاں بنے گی جو پتھریلی زمین ہو، ریتیلی زمین پر لحد نہیں بن سکتی. پتھریلی ہو، پکی زمین ہو، تو وہاں پر جو ہے وہ لحد بن سکتی ہے. جیسے ہمارے یہاں تو پتھریلی زمین تو ہے نہیں، تو یہاں پر قبر ہی بن سکتی ہے، لحد نہیں بن سکتی. تو سرکار مدینہ قبر میں پہلے اسے اتارتے تھے کہ جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا. تو گویا کہ کبھی بھی کسی محفل میں، کسی نشست میں جس کو قرآن یاد ہو، یا یوں سمجھے کہ جو حافظ قرآن ہو، تو جو حافظ قرآن ہو اسے عزت کی جگہ پر بٹھایا جائے، اسے مقام دیا جائے، اسے عزت دی جائے، اس کے لیے جگہ کے اندر کشادگی پیدا کی جائے. کیوں کہ میرے مدنی آقا نے احد کے میدان میں قبر میں پہلے انہیں اتارا جنہیں قرآن زیادہ یاد تھا. اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر کسی لشکر کا امیر بنانا ہوتا نا، تو اس کو بنایا جاتا جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا، جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا. مگر یاد رکھیے گا اس دور میں فقط قرآن نہیں، قرآن کو پڑھنا بھی جانتا ہو اور قرآن کے معنی و مطالب بھی جانتا ہو. اس لیے کہ اس دور میں بعد دفعہ قرآن کا حافظ جو ہے وہ دین سے بالکل نا آشنا ہوتا ہے. مگر ایک شخص قرآن کا حافظ نہیں ہوتا مگر اس کو دین کا زیادہ علم ہے، تو وہاں پر مقام اس کو دیا جائے گا جسے دین کا زیادہ پتہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا نا، اللہ اکبر، 10 شخص کو وہ شخص جنت میں لے جائے گا حافظ قرآن کہ جس پر جہنم واجب ہو چکی. اب دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے. ہم سمجھتے جو حافظ قرآن ہے اور اس کو قرآن یاد نہیں ہے، قرآن بھول گیا ہے، بس زندگی میں کبھی حفظ کیا تو ساری سعادتیں اس کے کھاتے میں جائے گی. نہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا، اسے حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا. تو خالی قرآن کا رٹا لگانا کافی نہیں ہے، قرآن کے معنی مطالب کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا. تو پروردگار اسے بھی جنت میں داخل کرے گا، اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا کہ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اگلی حدیث طیبہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے روز صاحب قرآن سے پروردگار فرمائے گا، اے حافظ قرآن، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا، اور جہاں تیری آخری سیڑھی ہوگی اور وہی تیرا کیا ہوگا؟ مقام ہوگا. تو خالی قرآن کو رٹا نہیں. اللہ اکبر. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس 2 شخص آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے چھوٹے کو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ بھی وہی ہوتی ہے، وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. میرے اور آپ کے خواب شیطانی خواب ہو سکتے ہیں، مگر نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ربانی اور رحمانی خواب ہوتے ہیں، وہ رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ میں اپنی محبوب چیز قربان کر رہا ہوں، وہ خواب ہی تو تھا، حقیقت میں رب کی طرف سے ایک پیغام تھا. تو حضور فرماتے ہیں میں نے چھوٹے کو مسواک دینا چاہی تو رب کی طرف سے یہ مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دیجئے.
تو گویا کہ مقام و مرتبہ ہمیشہ بڑوں کو عزت دینی چاہیے. مثال کے طور پر یہ پوری مجلس ہے، اب میں اگر کوئی چیز دینا چاہوں تو میں اس مجلس میں سے جس سے میں زیادہ نیک سمجھوں گا، زیادہ عمر رسیدہ سمجھوں گا، میں اس کو دوں گا. مگر ایسی چیز آپ تقسیم کر رہے ہیں کہ پوری مجلس لینڈ سے بیٹھی ہوئی ہے، تو جب وہاں پر آپ تقسیم کریں گے تو سیدھی جانب سے تقسیم کریں گے، اور اگرچہ سیدھی جانب بچہ ہی کیوں نہ ہو. اب حضور نے ایک مرتبہ پانی تھا نا، تو حضور نے فرمایا کہ اب سیدھی جانب چھوٹی صحابی تھے جناب ابن عباس، اور الٹی جانب جناب ابو بکر تھے. اب سرکار نے چھوٹے بچے یعنی ابن عباس کو پیش کیا، اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے ان بڑوں کو پیش کر دوں، یعنی جیسے جناب ابو بکر کی ذات تھی. تو انہوں نے کیا کہا نہیں، اس لیے کہ یہ جھوٹا آپ کا ہے، یہ پانی جھوٹا آپ کا ہے، اور آپ کے جھوٹے پر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دینا چاہتا. میں آپ کے جھوٹے پر کسی اور کو ترجیح، یعنی یہ تبرک میرا ہی ہے تو میں اس کو لوں گا. تو جب کوئی چیز تقسیم کی جائے تو سیدھی جانب سے شروع کی جائے کہ سیدھی جانب بچہ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. ہاں اگر ویسے کوئی چیز دینی ہے تو پھر دینے والے کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے دے سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ بڑوں کو ہی دینا چاہیے. آخری حدیث طیبہ، اللہ اکبر. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ 3 شخص قابل تعظیم ہے، یعنی ان 3 شخصوں کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے. پہلا شخص بوڑھا مسلمان، وہ مسلمان کہ جس کی داڑھی بھی سفید ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو گئی، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے. دوسرا وہ حافظ قرآن کہ جو قرآن میں نہ زیادتی کرے نہ قرآن سے دور رہے. قرآن سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑے اور قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑے. اور زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اس کے ترجمے کے اندر زیادتی نہ کرے، اس کو بیان کے اندر اپنی من پسند معنی مطالب داخل نہ کرے. اور تیسرا شخص عادل بادشاہ، عادل بادشاہ فرمایا کہ ان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم ہے. اور ایک روایت میں سرکار نے 4 شخصوں کی تعظیم کا کہا ہے، عالم، عمر رسیدہ مسلمان یعنی بزرگ مسلمان، اور حاکم اور باپ. ان 4 کی تعظیم کا کہا گیا. حاکم اس لیے کہ حاکم جو ہے وہ رعایا پر ایک مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا کا خیال کرتا ہے، تو اس لیے اس کی تعظیم کا کہا گیا. اگر کوئی حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو تو اس کی ہرگز تعظیم نہیں کی جائے گی. اور کسی فاسق کی تعظیم کرنا ایسا ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی فاسق کی تعظیم کی کہ گویا کہ اس نے عرش رحمان کو ہلا دیا. فاسق کی تعظیم بالکل نہیں. داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے، دنیا جہاں کا لچا لفنگا ہے، اسے جو ہے وہ عزتوں کی جگہ پہ بٹھانا، اسے عزتوں کی مسندوں پہ بٹھانا، اور سارے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک فاسق کے لیے بالکل اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اس کے کوئی ہاتھوں کو نہ چومے اور اس کو کوئی عزت پروٹوکول نہ دے. وہ فاسق ہے، فاسق کی کوئی تعظیم نہیں ہے، فاسق کی کوئی تعظیم نہیں. اب مثال اسی طرح جو لوگ داڑھی مونڈتے ہیں نا، بالکل شیو کرتے ہیں، تو وہ فاسق ہے. تو داڑھی منڈا فاسق ہے. اب داڑھی منڈے فاسق سے نعت سننا بھی جائز نہیں ہے. داڑھی منڈا داڑھی شیو کرنے وہ فاسق ہے. اگر داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھتا ہے، خشخشی رکھتا ہے، وہ بھی فاسق ہے. تو ایسوں سے نعت سننا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسوں کو اسٹیج پہ بٹھانا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسوں کے ہاتھوں سے کسی کو کوئی چیز تحفہ دلوانا بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کے ہاں دستار فضیلت ہے، تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے، اور آپ داڑھی منڈوں کو اسٹیج پہ کھڑا کر کے علماء کو، حفاظ کو، آپ ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ انعامات دلوا رہے، بالکل ناجائز ہے. آپ فاسقوں سے یہ تعظیم کروا رہے ہیں. ہاں، مسجد کا 5 وقتہ نمازی جو باشرع ہو اس کے ہاتھوں سے دلواؤ، اس میں زیادہ ثواب ہے. چاہے جائے کہ وہ غریب ہے، فقیر ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، مسکین ہے،
مگر رب کی بارگاہ میں زیادہ تعظیم والا وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تو 4 شخص اور 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 7 افراد۔ پہلا شخص کون ہے؟ فرمایا کہ عادل حکمران، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دی۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا میں بیٹھ کے آپس میں محبتیں کرتے ہیں اور رب کی رضا میں ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں، چوتھا شخص۔ اور 5واں وہ شخص جسے کوئی صاحب مال و جمال عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یعنی صاحب مال و جمال عورت نے گناہ کی طرف دعوت، اس نے کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور چھٹا شخص وہ جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے، دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور 7واں وہ شخص کہ جس کی آنکھیں تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بہہ پڑی، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یعنی 7 افراد ایسے ہیں کہ جنہیں رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پروردگار ان 7 میں سے ہمارا بھی کسی بھی شمار فرما دے، اللہ ہمیں ان 7 میں سے کسی میں ہمارا بھی نام پروردگار داخل فرما دے۔